دوستوں آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، میں نے پورا سال ماہ رجب کی 17 تاریخ کا شدت سے انتظار کیا، ایک ایک دن گن کر ماہ رجب کی 17 تاریخ کا انتظار کیا، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف یہ ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے، لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا مجرب اور مسترد عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے میری تمام حاجات اور تمام دعائیں قبول و منظور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو گئی، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے اور ماہ رجب کی 17 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، سعودی عربیہ، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔
اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیجئے گا۔ آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، قرض بھی اتنا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے اور وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج کی گھڑیاں وہ قبولیت کی ہیں کہ جو یقین کرے ماہ رجب کی 17 تاریخ کو یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھے بیٹھے اس پر سلامتی رحمت برکت نازل و نزول فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رجب کا مہینہ یہ رب کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا حرمت والا مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ماہ شعبان کا مہینہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، یعنی کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ والوں، وہ امت کا مہینہ ہے۔ آپ رمضان کی فضیلت کے متعلق تو جانتے ہیں، آپ شعبان کی فضیلت کے متعلق بھی جانتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، جس میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کے مہینے میں بھی ایک رات آتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو، اپنے پیارے محبوب کو سیر کرائی، معراج کرائی اور نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا اور امت پر احسان کیا۔ یعنی اگر امت کو اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے تو پھر 5 وقت مقرر کر دیے گئے، یعنی 5 اپائنٹمنٹ ہماری رب کے ساتھ روزانہ ہوتی ہیں۔ لیکن ہم اتنے بدبخت ہیں، ہم اتنے لاپرواہ ہیں، اتنے غافل ہیں کہ رب کی اس بلاوے پہ، رب کی اس اپائنٹمنٹ پہ ہم لوگ جاتے نہیں، ہم لوگ نماز ادا کرتے نہیں، ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی آج ہمیں MP یا MA نے بلائے تو اللہ والوں بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی سر کے بل بھی جانا پڑے تو جاتے ہیں۔ یہاں پہ قدرتوں والا رب بلا رہا ہے، ہم پھر بھی اس کے بلاوے پہ نہیں جاتے۔ ہم لوگ ٹی وی کی آواز تو کم کر لیتے ہیں، موبائل کو بھی اذان کے وقت بند کر لیتے ہیں، لیکن اپنے جسم کو ہم لوگ مسجد نہیں لے جا سکتے۔ اللہ والوں، ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی عبادت نہیں کر پا رہے۔ اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اللہ والو، آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کے مہینے کا واسطہ، گناہوں کی بخشش کے مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے مولا، جو جہاں سے بھی اس دعا میں شریک ہوا ہے، جو جس ملک سے بھی تعلق رکھتا ہے اور اس دعا میں شریک ہوا ہے، میرے مولا آج ہمارے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، ہم سب کی ہر نیک اور دل کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، ہم سب کے رزق میں، مال و اسباب میں خوب برکتیں وسعتیں عطا فرما، رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما۔ اور جو کوئی بھی بیمار ہے میرے مولا، جو کوئی بھی بیمار ہے اس کو شفا کلی عطا فرما، تو بے شک بہترین جاننے والا ہے اور بے شک شفا بھی تیری طرف سے ہی ملتی ہے۔ ہم سب کو شفا کلی عطا فرما، ہمارے گھر والوں کی شفا عطا فرما، ان کی جتنی بھی پریشانیاں ان کو دور فرما، گھر کی تمام تر پریشانیاں، گھر میں جتنی بھی بے برکتی ہے اس کو ختم فرما دے اور اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، تنگ دستی کو دور فرما، گھریلو ناچاکی کو دور فرما، میرے مولا نظر بد کی کاٹ فرما دے، اور میرے مولا بالخصوص اپنا فضل عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے میرے مولا جتنی بھی لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں ان کو نیک ہدایت عطا فرما، میرے مولا جو مائیں بہنیں پریشان بیٹھی ہیں، جن کے شوہر گالیاں دیتے ہیں، ان کو کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، میرے مولا ان کو صبر جمیل عطا فرما، اس پر اجر عظیم عطا فرما، ان کے شوہروں کو ہدایت عطا فرما اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے والی محبت عطا فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کی ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور ترقی عطا فرما، نصرت عطا فرما، جو مسلمان ابھی تک جس جہاں میں بھی رہتے ہیں اور ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں ان کو فتح اور نصرت عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین، یعنی پتہ نہیں ہوتا نا کس کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر لوگ پتہ نہیں کہاں سے شامل ہیں، اور کوئی ایک بھی اللہ پاک کا ولی، کوئی اللہ پاک کا محبوب بندہ ہو، اللہ پاک اس کی آمین کو قبول کریں گے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، یعنی سب کی آمین قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں، اب ہم لوگوں نے عمل کی طرف چلنا ہے، وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، استغفار کر لیں، یا پھر دوسرا کلمہ پڑھ لیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا روتے ہوئے ہے، یعنی رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے آنسوؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ والوں، اگر مچھلی کے پر کے برابر یا مچھر کے پر کے برابر بھی آپ کے آنکھوں سے، آپ کی پلکوں پہ آنسو آ جائے، اللہ والوں سمجھے آپ کی مغفرت ہو گئی، کیونکہ اللہ پاک اپنے رونے کی توفیق اپنے اس بندے کو ہی عطا فرماتا ہے جس کے اوپر فضل فرمانا ہو۔ تو اللہ والوں پہلے استغفار کریں، 70 بار استغفار کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے، جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں، نبی پاک بھی روزانہ 70 بار استغفار کرتے تھے، تو اسی طریقے سے ہم بھی نبی پاک کی امتی ہیں، تو اپنی نبی پاک کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی 70 بار استغفار کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई भी कुछ भी मांगना चाहता है मांग लीजिएगा। आज माह रजब की 17 तारीख है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब का मुकद्दर संवारने का वक्त है, चमकाने का वक्त है। अगर आप लोग बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें, बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं तो औलाद के लिए पढ़ लें, तंगदस्त हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लें, या फिर औलाद नाफरमान है, औलाद की फरमा बरदारी के लिए पढ़ लें, शोहर बहुत ज्यादा नाफरमान है, गालम गलोच करता है तो शोहर की फरमा बरदारी के लिए पढ़ लें। अगर आप मकरूज से कर्ज से निजात चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। जैसे ही आप लोग ताउस और तस्मीहा पढ़ लें, फिर आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत का वजीफा है। आप इस कुरानी आयत को बताए गए तरीके से पढ़कर रब्बे करीम से मांगेंगे। ये एक कुरानी आयत अर्श इलाही से फैसले करवा देती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है, रस्तों की रुकावटों को हटा देती है, बंदिशों को तोड़ देती है। इसके कमालात जितने बताऊं वीडियो लंबी होती जाएगी। मेरा मकसद है कि आपको जल्द वजीफे के तरीकेकार बताऊं जिससे आप जल्द फायदा उठाएं। आपने सबसे पहले नंबर पर कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत हर किसी को ज़बानी आती है। आप सिर्फ इस आयत को पढ़ेंगे। ये आयत करीमी वो जो आप लोग मांगेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। आपकी अकल कहती है कि ये काम हो नहीं सकता। मेरा ये यकीन कीजिए, अगर आप लोग ये कुरानी आयत का वजीफा पहले नंबर में पढ़ेंगे, आप लोग अपनी खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा या जिस घर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये वजीफा पढ़ा जाता है, उस वजीफे के अंदर इतनी तासीर और उसके अंदर इतनी ज्यादा रहमत और नूर होता है कि हर बंदे के घर के जितने मामलात हो, तंगदस्तियां हो, गुर्बत हो, इंशाअल्लाह सब जड़ से खत्म हो जाती हैं। रब्बे करीम इतना नवाजता है कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है कि इतना रिज्क, इतनी कामयाबियां, इतना सुकून और बरकत कहां से आ रही है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आप लोग हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील किस तरीके से पढ़ेंगे ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलता। ये जो मुकद्दस महीना है, रबीउल अव्वल का महीना, ये जो मुबारक महीना है, ये साल में सिर्फ एक बार ही आता है। अगर आप लोग इस महीने में मालो दौलत और रहमतें बरकतें, अपना नसीब और तकदीर आप लोग सब हासिल अगर करना चाहते हैं तो फिर इस माह मुबारक का ये खास अमल खास तरीके के साथ आप लोगों ने पढ़ना है। जो मैंने आपको तरीका बताया, अपने मकसद को जहन में रख कर पढ़िएगा, लापरवाही मत कीजिएगा। आज छोटे से वजीफे को पढ़कर रब्बे करीम से अगर आप लोग मांगेंगे और आप लोग अपना जाती मकान भी मांगेंगे तो मेरा रब गैब से असबाब बनाएगा।
وہ مسبب الاسباب ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت اگر آپ لوگ کاغذ پر لکھ کر بھی بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز 11 کی 11 حاجات یقینی طور پر پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج آپ لوگ آزما کر دیکھیں، آج اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے، آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ربیع الاول کے مانے ہوئے وظیفے ہیں، کرے ہوئے وظیفے ہیں۔ اللہ والوں، یہ بڑے خاص اعمال ہیں اور انہیں سال بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال میں اس وظیفوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ والوں، صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا عمل ہے، یعنی 2 ناموں کا وظیفہ ہے، یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور جو یا محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، ہماری زندگی کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے۔ یا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک بار گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے اس بندے سے کامیابی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آج آپ بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا، جو آپ لوگ مانگیں گے آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مانگتے ہی آپ کو مل بھی جائے گا۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ایک بڑی مجرب صورت ہے، اسے سورۃ الاخلاص شریف کہتے ہیں۔ اس سورت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس سورت کو جب ایک بار پڑھا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 15 بار 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 15 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھڑا لی۔ اللہ والوں، آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھیے گا، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، میرے رب کی جو ہے عکاسی، اس کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو بالکل آپ نے اپنا دھیان اور توجہ ہر چیز آپ نے اس وظیفے کی طرف اور اپنے مقصد کی نیت کی طرف رکھنی ہے۔
پھر پڑھیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھے لازمی دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفے اتنے مستند اور اتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جو 5 انگلیوں پر پڑھا جائے گا، یعنی 5 انگلیوں پر اللہ پاک کے 5 ناموں کا یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، اور یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا حافظو یا سلامو۔ یا حافظو کا مطلب ہوتا ہے اے حفاظت کرنے والے، یا سلامو کا مطلب ہوتا ہے اے سلامتی دینے والے۔ یا حافظو یا سلامو، یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو، یہ 5 نام ہیں، 5 انگلیوں پر پڑھیں گے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ ان 5 ناموں کو پڑھتے ہی آپ لوگوں نے پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلی پر 3 نشان ہیں، یہ انگلی پر ہی پڑھا جائے گا، تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں گے، اس پر ہی پڑھا جائے گا۔ یا حافظو یا سلامو یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو، ان 5 کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اپنی 5 اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے 15 بار، یعنی کہ 15 بار ہوگا، ایک انگلی پر 3 نشان ہے، تو اسی طریقے سے 5 انگلیوں کو جب آپ ملائیں گے تو 15 ٹائم بنے گا، 15 ٹائمز بنے گا، 15 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی یہ پڑھنا مت بھولیے گا، جتنا زیادہ درود پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، یہ مہینہ بہت برکت والا ہے۔ اس مہینے کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، لاپرواہی سے نہیں گزارنا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔